اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف گئے تو راستے میں غار ثور میں 3 دن تک قیام فرمایا۔ 3 دن تک کے لیے غار ثور میں رہے اور وہاں پر روپوش تھے، اور اس کے بعد پھر نکل کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ پہنچے۔ یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اب یہاں پر کفاری کا ذکر ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کہیں ہم سن چکے، لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو ہم بھی کہہ لیں ایسا، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے۔ تو یہاں پر جب کفار کو آیات سنائی جاتی قرآن کی اور انہیں بتایا جاتا، ان کے اوپر آیات پڑھی جاتی، تو وہ کہتے کہ یہ تو کوئی ٹھیک ہے، ہم نے سن لی ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ تو ہم بھی بنا لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کیونکہ عموماً پچھلی قوموں کے واقعات سناتے تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پچھلے قصے سناتے ہیں۔ تو ان میں ایک نضر بن حارث تھا۔ نضر بن حارث نے کہا کہ یہ تو بڑی کمال کی بات نہیں، ایران کا رہنے والا تھا اور وہاں کے بادشاہوں کے واقعات اس کو کافی سارے یاد تھے، پرانے قصے اس کو یاد تھے، تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو لوگوں سے کہتا تھا آؤ میں تمہیں ان سے اچھے قصے سناؤں گا، یہ تو بہت پرانے زمانے کی پتہ نہیں کب کب کی باتیں کرتے ہیں، میں تمہیں اس سے اچھے قصے سناؤں گا اور معیاری قصے سناؤں گا، اور میرے پاس میں تمہیں سناتا ہوں۔ تو یہ کہتے تھے کہ لو نشاء، اگر ہم چاہیں۔ تو بات یہ تھی کہ پھر چاہتے کیوں نہیں تھے، وہ چاہت پوری کیوں نہیں کی؟ اگر ایسا بنا لیتے، قرآن نے تو جگہ جگہ پہ چیلنج کیا تھا کہ اگر لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ، تو پھر لائے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ لو نشاء، یہ تو ہر جگہ پہ یہ کہتے اگر ہم چاہتے۔ جیسے کسی نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو میرا گھوڑا یہاں سے لندن تک چلا جاتا، تو پھر اس نے چاہا کیوں نہیں؟ بات یہ ہوتی کہ چاہا پھر کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں چاہا کہ وہ ممکن نہیں تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو اس چاہت کو پورا بھی کرتے، ساری زندگی لگے اس چاہت کو پورا نہیں کر سکے، لہذا مطلب یہ تھا کہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں، قالوا، تو کہیں قد سمعنا، ہم سن چکے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی کہہ لیں ایسا، کہ ہم بھی ایسی ساری باتیں کر لیں جیسی آپ کسے کہانیاں پرانے سناتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے، تو کوئی باتیں نہیں ہیں، پہلے قوموں کے احوال ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو اساطیر جو ہے نا، یہ عموماً جو ہے قصے کہانیوں کو کہا جاتا ہے، اسطورہ کی جمع ہے، یہ قصے کہانیوں کو کہا جاتا ہے کہ پرانے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں تو ہم بھی یہ سنا سکتے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، اپنے شرکی عقائد کے اوپر کتنے پختہ تھے کہ خود اپنے لیے بد دعا کر بیٹھے، اتنے پختہ تھے۔ وہ کہتے تھے جی ہم ہی پرانے جو انبیاء ہیں ان کے وارث ہم ہی ہیں، اور سابی دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی یہ تو آباء و اجداد کا دین جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ تو یہ اب کتنے اپنے عقیدے کے اندر پختہ تھے، اب اندازہ لگائیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، اور جب وہ کہنے لگے کہ اللہ اگر یہی دین حق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، اگر یہی دین حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، یا اللہ تیری طرف سے اگر یہ دین حق ہے تو کیا کر، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر برسا دے پتھر آسمان سے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ ہم پر کوئی عذاب دردناک۔ کہ یہ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر یہ حق پہ ہے تو ہم نے پھر بھی اس کو نہیں ماننا۔ اناد، دشمنی اور ہٹ درمی اتنی سخت تھی کہ کہنے لگے، اتنے نہیں بدعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ تو تیری طرف سے یہ دین سچ ہے اور تو یہ دین سچا ہے جو آپ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تو ہم نے تو پھر بھی اس کو نہیں ماننا، آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آئیں۔
اور ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں، جیسے پہلے قوموں کے اوپر آپ عذاب لے کر آئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پرانے قوموں کے قصے سناتے ہیں ان کے اندر عذاب کی بات ہے کہ فلاں فلاں عذاب آیا، تو ٹھیک ہے آپ ہمارے اوپر عذاب لے کر آئیں، تو آسمان سے برسائیں ہمارے اوپر پتھر یا کوئی اور عذاب، جو آپ کا دل کرے وہ عذاب لیں، ہم نے یہ بات نہیں ماننی۔ اتنے پکے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو دین ابراہیم کے اوپر قائم ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے ہیں اور ہم اسی کے اوپر ہم قائم ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا پکا ٹھکا سمجھتے تھے۔ وما کان، اچھا عذاب پھر آ کیوں نہیں رہا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے آگے دو اصول بیان کیے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا ان کے اوپر، اور دو کام اگر کسی امت کے اندر ہوں گے تو اس کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ ایک یہ چیز وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ خود ان کے اندر موجود ہیں، کہ جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر موجود رہیں گے آپ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی جتنی قومیں تھیں تمام انبیاء کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جب تک نبی موجود رہے گا تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں پہلے بھی جب عذاب آتا تھا کسی قوم کے اوپر تو اس نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو الگ کر دیا جاتا تھا اور پھر ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ غالباً قوم سبا کا ہے یا کس قوم کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے اندر یہ تھا کہ وہ ایک بندہ تھا باہر رہ گیا، مکہ حرم کے اندر رہ گیا، باقیوں کے اوپر عذاب آ گیا، وہ حرم کے اندر رہ گیا۔ اب اس کے اوپر اس وقت عذاب نہیں آیا کیونکہ حرم میں تھا، اب جب وہاں سے باہر نکلا اور اپنے علاقے میں پہنچا تو اس کے اوپر پھر وہ عذاب آ گیا، تو یہ مکمل طور پر اس کے اوپر عذاب آیا۔ تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو الگ کر دیتے ہیں کہ یہ ان کو الگ کر دیا جائے، اس لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اور اگلی بات کیا؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ایک یہ کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العزت عذاب نہیں بھیجیں گے۔ دوسری بات وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے، کہ جب تک اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور یہ استغفار کا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر استغفار کا عمل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نہیں، اب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ اگرچہ شرک کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن یہ اپنے ساتھ ساتھ غفرانک غفرانک بھی کہتے تھے۔ طواف کر رہے ہیں یا کوئی اور معاملات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے عموماً تسبیح جو ان کی ہوتی تھی وہ غفرانک کی ہوتی تھی، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اب یہ اس تسبیح کی عوض اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی اگر امت استغفار کے اندر لگی رہے گی تب تک یہ ان کے اوپر عذاب تب بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو بات ہے کہ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ سب کچھ ہے، اور اس طریقے سے یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ پہلی قوموں کے اندر بھی یہی حال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کو جو ان کے مقابلے میں لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے یہ تو جادوگر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی قرآن کے اندر آتا ہے کہ جو آپ کے نہ ماننے والے تھے مشرکین تھے وہ کہتے سحر مستمر، یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ تو یہ باتیں پہلے بھی ہوتی تھی، یہ باتیں یہ لوگ بھی کر رہے تھے۔ تو اس کے اندر یہ سارے کے اندر یہ تھا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو واقعات سناتے ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ مضبوط دلیل ہے، ایک لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کفار اپنی ہٹ درمی کے اندر اتنے پکے ہو گئے تھے کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بے شک عذاب بھی آ جائے ہم تب بھی نہیں مانتے۔ یہ عناد اور دشمنی تھی اور ہٹ درمی تھی۔ اور آگے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صرف دو وجہ سے جو ہے عذاب کسی امت کی قوم کے اوپر نہیں بھیجتے، اور اس کے اندر یہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ جب تک نبی موجود ہوگا تب تک عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا جب تک استغفار ہوگی تب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اچھا اب آگے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اب یہ لوگ مسلمانوں کو روکتے بھی تھے کہ بھی ان کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے کہ وما لهم الا يعذبهم الله، اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ، وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے، کہ مسلمانوں کو مسجد حرام کے اندر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب تک مکہ میں تھے تب بھی مکہ کے اندر بڑی تکلیف ان کو دی گئی تھی، اور اب وہاں سے چلے گئے تھے تب بھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حرم کے اندر داخل ہو سکیں۔ سن 6 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی غرض سے آئے تو ان لوگوں نے ان کو روک دیا، ان کو نہیں آیا، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کے متولی تو ہم ہیں، ہم متولی ہیں، جس کو ہم اجازت دیں گے وہ یہاں پہ آئے گا اور جس کو ہم اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں آئے گا۔ ایک دلیل ان کے پاس تھی۔
کیا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ ہم جس کو چاہیں اجازت دیں. تو یہ تو ایسے بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی متولی ہو اس کو کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو عبادت سے روک سکے مسجد کے اندر. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا، بے شک مسجد کا متولی کیوں نہیں ہے، وہ عبادت کے لیے کسی بندے کو مسجد کے اندر آنے سے نہیں روک سکتا. اور یہاں پر یہ مسجد حرم میں آنے سے روکتے تھے. ان اولیاء الا المتقون. اور آگے یہ بات کی جا رہی ہے وما كانوا اولیاء، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں. وما كانوا اولیاء، یہ کہتے ہیں روکتے تھے اور کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن وما كانوا اولیاء، اور ان کے پاس تو اس کے اختیار نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے یہ آگے بات آ رہی ہے. اور ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں. کیونکہ یہ تو پرہیزگار ہی نہیں تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، مشرک تھے. ایک حرم جو جگہ ہے، بیت اللہ جو ہے، وہ تو شرک سے پاک جگہ ہے، موحدین کی جگہ ہے. اللہ رب العزت کبھی بھی اس کا قبضہ کسی مشرک اور کسی فاسق اور فاجر کو نہیں دے سکتے. تو پہلے سے قانون چلا آ رہا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرمانا کہ یہ تو اس کے حقدار تھے ہی نہیں، یہ تو قابض تھے، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے. اور اصل ولی کون ہوتا ہے؟ اصل ولی تو کون ہے؟ پرہیزگار ہیں. اور آج کل جو حالات ہماری مساجد کے چل رہے ہیں عموماً معاشرے کے اندر، اس میں بھی یہی حالت ہے. جو جتنا کھڑ پینچ ہوگا محلے کا، علاقے کا، وہ مسجد کا متولی بننے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر قبضہ کرنے کو، اس کی کمیٹی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا. اس کو کہیں گے جی کمیٹی کا ممبر بن جائے گا. جو گھر بار سے سب اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر مسجد میں آ کے مسجد کا انتظامیہ میں داخل ہو جاتا ہے. بھئی یہ مسجد کی انتظامیہ ہے. اور ایسے لوگ مسجد کے انتظامیہ میں ہوتے ہیں جو کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا ہوتا انہوں نے. باقی تو اپنی پرہیزگاری اپنی جگہ، جو متقین کی جو اپنی اصطلاح ہے اس کے اوپر پورا اترنا، یہ تو الگ چیز ہے. لیکن وہ 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہوگا، وہ مسجد کا متولی ہوگا اور مسجد کی انتظامیہ کے اندر ہوگا. اور یہ مسجد کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے، جو مسجد کے اندر دین کا کام نہیں ہو پاتا اور مسجد سے وہ خیر اور برکت جو اٹھ چکی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خود سنبھالنے والے ہی ایسے ہیں. ہم کہتے ہیں جی امت کے اوپر جو ہے اس وقت قوم کے اوپر حکمران ایسے ہیں، لہٰذا فیصلے ایسے ہو رہے ہیں. تو اسی طریقے سے مسجد کا بھی ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس کے اندر بھی جب انتظامیہ والے اور اس کو چلانے والے، اس کا نظم و ضبط سنبھالنے والے ایسے فاسق فاجر ہوتے ہیں، دین کا کوئی علم نہیں اور شریعت کا کوئی پتہ کوئی نہیں، اور بس وہ انتظامیہ کے اندر بھی ہیں اور وہ متولی بھی ہیں اور سب کچھ وہی ہیں، تو پھر اس کے بعد مسجدوں سے خیر کی توقع پھر کہاں سے ہے توقع؟ لوگ کہتے ہیں جی مسجد کے اندر پہلے یہ بھی ہوتا تھا، پہلے وہ بھی ہوتا تھا، اور یوں بھی ہوتا تھا اور فلاں بھی ہوتا تھا. تو پہلے مسجد کی انتظامیہ کے اندر ایسے لفنگے لوگ تو نہیں ہوتے تھے، جو لوفر محلے کا جہاں کا کوئی پاگل خرناٹ قسم کا آدمی وہ مسجد کی انتظامیہ میں وہ مسجد کے معاملات سنبھال رہا ہے. تو ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. اللہ رب العزت نے ایک قانون بتایا کہ مسجد کا متولی کون ہوگا؟ ان اولیاء الا المتقون، یہ متقی لوگ اس کے متولی ہوں گے. انتظامیہ کے اندر اور اس کے متولی، اس کو سنبھالنے والے، اس کا نظم چلانے والے، یہ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کا انتخاب ہوگا. یہ ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں. اور خود آگے بتا بھی نا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہونے تو یہ لوگ چاہیے لیکن کیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں اکثروں کو اس کی خبر ہی نہیں کہ کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے، پتہ ہی کوئی نہیں. بس جو جس کا دل کیا، جس کے تعلقات کسی بڑے بندے کے ساتھ اچھے ہوئے، کوئی تعلقات کی بنیاد پر، کوئی اپنی کھڑ پینچی کی بنیاد پر، اور کوئی دولت کی بنیاد پر، کوئی کس بنیاد پر، وہ سارے کے سارے ایک انتظامیہ بنی ہوئی ہے. اور پھر ایسی توقع کر رہے ہیں کہ جیسے ریاست مدینہ کے اندر ایک مدینہ کا ماحول تھا، مسجد نبوی کا ماحول تھا، وہ مسجد نبوی کا ماحول آپ کی مسجد میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ مسجد کا ماحول آپ کی مسجد میں نہیں ہے. ہماری مسجد میں ماحول کہاں سے ہو؟ جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا وہ لوگ ہیں نہیں، اور جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہیں. تو پھر کون سا ماحول تلاش کر رہے ہیں؟ پھر ایسے ہی ماحول ہوگا جیسی انتظامیہ ہوگی. تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.